درمیان ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کریں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوحنا 19 باب 16 سے 27 آیت مقدسہ تک۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے، پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آنکھ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ 2 اور شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور ایک اس کا کرتا بھی دیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں، تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے، انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور تلاوت سنیں گے قرآن عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب، اس کی پہلی 10 آیتیں، اور ایک آیت ہم یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 52 باب کی 14 آیت اور 10 آیتیں ہم باب نمبر 53 کی دیکھیں گے۔ سنیے، جس طرح بطیرے تجھ کو دیکھ کر دھنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، اور وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جھڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے اور نہ خوبصورتی، اور جب اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیق کی گئی، اور ہم نے اس کو کچھ
اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کو بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں سے ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ خدا کے زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خدا کا شکر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج کا دن جسے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے، یہ کوئی آنن فانن اچانک واقعہ نہیں ہوا کہ یسوع پکڑا جائے۔ جس طرح اس کی پیدائش سے پہلے نبیوں کے صحیفوں کے اندر ان تمام پیشن گوئیوں کو درج کیا گیا تھا، اور خدا اپنے لوگوں، اپنے بندوں، جن کو وہ مقرر کرتا، جن کو وہ اٹھاتا، جن کو وہ برکت دیتا، جن کو وہ مسا کرتا، ان کے ذریعہ سے کلام کرتا، اور اس کے پیدا ہونے پر اس کی پیدائش کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہو گئی۔ اور اسی طرح آج جب وہ یروشلم میں بادشاہ کی صورت میں داخل ہوتا ہے، تب بھی اس کی بادشاہت کا ذکر نبی پیغمبر کرتے آئے ہیں، جن کو خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح استعمال کیا ہے۔ آج جب کہ وہ نجات کے کام کو، باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرے، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ جائے۔ وہ بنی نوع انسان کی ساری مشقتیں، اس کے سارے گناہ، اس کی ساری بد کرداریاں اس پر لاد دے، تو وہ وقت آ گیا، وہ تیار ہے، بھاگا نہیں ہے، منہ نہیں کھول رہا، بڑبڑاہٹ نہیں ہے،
زبان پر چھل نہیں ہے، انکار نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو جانتا ہے اور میری اور آپ کی نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ تیار ہے۔ آج اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے ان کوسنے والوں کے حوالہ کیا، ان ذبح کرنے والوں کے حوالہ کیا، ان مارنے پیٹنے تماچے مارنے والے لوگوں کے حوالہ کیا۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب یسوع کو پکڑا گیا، عیدے جب اس نے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی اور اس کے بعد یسوع کو پکڑا جاتا ہے، یہودا اسکریوتی اس کی قیمت لے لیتا ہے اور رومی سپاہی، فتویٰ ان کی طرف سے نہیں تھا، فتویٰ کسی اور کی طرف سے تھا۔ جو مذہب کے ٹھیکیدار، جو شریعت کے ٹھیکیدار تھے، جو فقیہ اور فریسی تھے، انہوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا، اسے پکڑوایا، اور جس دن اسے پکڑا گیا، حالت دیکھیں، ہاتھ اس کے باندھے ہوئے ہیں، اس کی نرم مزاجی، کیونکہ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے، وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ مغرور نہیں ہے، وہ جنگجو نہیں ہے۔ اس کی حلیمی اور اس کی برداشت دیکھیں کہ جب گتسمنی باغ کے اندر اس کو پکڑا جاتا ہے، اور اس وقت بھی چاروں طرف لوگ موجود تھے، کوئی اس کو تماچے مار رہا ہے، جو کچھ کسی سے ہو سکتا ہے ظلم اس پر ڈھایا جانا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک شاگرد جوش میں آ گیا، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کا آقا اس طرح سے مارا اور پیٹا جائے، اس کی اس طرح سے بے عزتی کی جائے۔ وہ جوش میں آیا اور کرتا کیا ہے؟ ایک سپاہی کا کان، پطرس ایک سپاہی کا کان اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے، اور باقی جو تھے، یسوع نے کہا ہوگا کہ ان کو پکڑ لو اور جان سے مار ڈالو۔ باقیوں کو بھی دلیری دی ہوگی کہ اگر پطرس یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آپ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آپ کی زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، پکڑ لو، انہیں برباد کر دو، مار ڈالو، فنا کر دو، کیونکہ میں ان کو تمہارے قبضہ میں کر دوں گا۔ وہ فروتن ہے، وہ حلیم ہے، وہ باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ پطرس کو ڈانٹتا ہے۔ اچھے کام کے لیے کیا ہوتا ہے بھئی؟ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور کوئی آ کر ہماری مدد کرے وہاں پر، تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا۔ کدے کدے ساری زندگی سان نہیں بولتے، کدے کدے اسی باقی جڑی زندگی ہوتی ہے اسی نہ ہی وہ لا دیتے ہیں، کہنے ہیں نہیں اے زندگی اے دے وسیلے نال میری بچی ہے، اے زندگی اے دی ہے۔ یسوع
پطرس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے اے پطرس اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ وہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ اگر میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہوتا، میں نے انسانوں سے لڑنا ہوتا، تو میرے باپ کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ 12 تمن فرشتے میرے باپ کے پاس موجود ہیں، میں ابھی کہوں تو وہ ان کی ہڈیاں بھی نوچ ڈالے گا۔ لیکن اس نے اس کو ڈانٹا اور اسے بھی خاموش کر دیا۔ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پہلے انسان کے سبب سے گناہ، اور گناہ کے سبب سے کیا آئی؟ گناہ کے سبب سے کیا آئی؟ آپ میرا ساتھ دیجئے گا، مجھے بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں۔ پہلے انسان کے سبب سے اس کی نافرمانی، اس کے گناہ کے سبب سے کیا آئی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ عدن کے اندر ہیں، جب تک وہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے، وہاں موت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ نافرمان ہوا تو خدا نے اسے کہہ دیا تو خاک ہے اور خاک میں۔ یہ بات پہلے نہیں خدا نے کی تھی، تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور اس کو کیا کیا؟ باغ عدن سے نکال دیا، اور باغ عدن کو دوبارہ محفوظ کس طرح سے کر دیا تاکہ یہ دوبارہ داخل نہ ہو جائے۔ حفاظت کس طرح سے کی؟ شعلہ زن تلوار کا پہرا اس کے اوپر لگا دیا گیا۔ اور یہ خدا کی زبانی شریعت تھی، کیونکہ خدا پہلے اس پر واضح کر چکا تھا کہ جس دن تو اس درخت کو چھوئے گا، کھائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، موت کے اندر داخل ہو جائے گا، تیری اور میری جدائی ہو جائے گی، کیونکہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ میں پاک ہوں اور میری آنکھ بدی کو نہیں دے سکتی، اس لیے تو میرے حضور نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس نے اس کو وہاں سے نکال دیا، سزائیں بھی سنائیں، اور سزا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خدا نے کیا۔ کیا سزاؤں کے ساتھ خدا نے برکت بھی دی ان کو؟ آدم اور حوا کو جب عدن سے نکالا، سزائیں تو سنائی گئی، سانپ کو بھی، زمین بھی لعنتی ہو گئی، حوا کو بھی سزا سنا دی گئی، آدم کو بھی، ابلیس کو بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا، سزاؤں کے علاوہ بھی کچھ ہوا۔ بڑھنے کے لیے برکت دی گئی۔ سسٹر جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا نے برکت بھی دی، اور برکت کے ساتھ رخصت کیا۔ اور برکت کس کو دی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، کس کو دی جاتی ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہو تو ہم ان بچوں کی کس طرح سے جانچ پڑتال کر سکتے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے؟ بچوں کو نہیں جانتے لیکن پیرنٹس کو جانتے ہیں، تو ہم کیسے جج کریں گے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے؟
کیسے؟ شکلوں، اور وہ شکل و صورت کس کو دی خدا نے؟ اور پھر ہم اس کے کیا تھے؟ اس نے کیا ہمیں بنایا تھا؟ اپنی شکل اور شبیہ پر. اور میں یہ کہوں گا کہ خدا نے آدم کو بیٹا ہی بنایا تھا، اور بیٹے ہی کو برکت دی جاتی ہے، اور بیٹے کے لیے بھی اتنا فکر مند ہوا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اس اکلوتے جو اس کا آسمانی بیٹا ہے، جو اس کے بدن روح کا حصہ ہے، اس کے لیے قربان کر دیا. خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بے حصہ طرح بطرح کلام کیا، اور بڑی نو انسان کو راہ راست، راہ نجات اور اپنے قانون بتائے، اور توبہ کا میسج جو ہے وہ بنی نو انسان تک خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے پہنچاتا رہا. نوح کتنے سال منادی کرتا ہے؟ کتنے سال؟ میسج کیا تھا؟ کہتا کیا رہا؟ توبہ کرو کیونکہ تمہاری بدی، تمہاری بد کرداری، تمہارا چال چلن، تمہاری بری روشیں خدا کی نظر میں آ چکی ہے. برباد ہو جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، خدا کا قہر آپ پر نازل ہو جائے گا. آپ اپنے گناہوں کو تسلیم کر لو اور اپنی بری روشوں سے باز آ جاؤ. خدا کو اپنا نجات دہندہ ماننا شروع کر دو، اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر پورا ہونے دو. اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. جب کسی نے نہ سنی تو سب کے سب مارے گئے. لیکن تمام نبیوں نے اپنے اپنے حصہ کی، کلام کی منادی کی. لیکن زمانہ کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو اس کا مشن تھا، خدا اسی وقت سے جب اس نے آدم کو باغ عدن سے نکالا، زندگی سے نکالا، جدائی، آدم اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی تھی. اور جدائی جو ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو کھا جاتی ہے. خدا بتاتا رہا ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہوں، میں تیرے لیے کتنی طلب رکھتا ہوں. خدا بنی نو انسان پر اپنی اس حقیقت کو، اپنی طلب کو، اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنے رحم کو ظاہر کرتا رہا ہے. اس نے کہا میں نے تیری شکل کو کہاں پر کھود رکھا ہے؟ بنایا نہیں پہ ہاتھ دھوتے ہی صاف ہو جائے. کھودی ہوئی چیز کبھی مٹتی نہیں ہے. میں نے تیری شکل کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے، اور میں تجھے بار بار دیکھے بغیر رہ. اور وہ ہمیں عزیز کتنا رکھتا ہے، کس طرح وہ ہمیں پیار کرتا ہے، کس طرح سے وہ ہمیں چاہتا ہے. میں تجھے آنکھ کی پتلی، میڈیکل کے لوگ آنکھ کی پتلی کے بارے میں واضح جانتے ہیں کہ اگر ہوا کا جھونکا، تیز ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو جائے تو نظر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں تجھے اپنی آنکھ کی پتلی سمجھتا ہوں، اتنا عزیز رکھتا ہوں، اور میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. لوٹ آ، پلٹ کر آ جا،
میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا آدم کی جدائی برداشت کر سکتا ہوتا یا کرتا ہوتا تو میرے عزیزوں وہ کبھی بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجے نہ دیتا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، آج کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ لوگ بنی اسرائیل قوم بروں کی بچڑوں کی قربانیاں اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے ادا کرتے، کیا وہ ساری کی ساری قربانیاں قبول ہو گئی؟ خدا کو پسند آ گیا؟ خدا نے کہا یہ تو بہت پلا بڑا بچڑا ہے، اس میں سے بہت زیادہ خون نکلا ہے، میں اس کے خون کے وسیلہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ نے بھی خدا سے کہا تھا کہ میں نجات کے کام کو کرتا ہوں اپنی قوم کے لیے، لیکن داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے، مینوں وچ جمیا میری مائی، کیونکہ بنی نو انسان شرشتی گناہ کی غلامی کے اندر ہے اور تھا، جس کی وجہ سے بروں اور بچڑوں کا خون تو کیا کسی نبی کا خون بھی بنی نو انسان کی نجات نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اس کا فدیہ دینے کے لیے، اس گناہ کو دھونے کے لیے ایک بے عیب بھرے کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کے خون کی ضرورت تھی جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر کلام مقدس کے مطابق بنی نوع انسان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کتنے ملے؟ کتنے ملتے ہیں جو گناہ سے پاک ہیں، جن کی زندگی میں گناہ نہ ہو؟ کتنے ہیں؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کی بادشاہی سے، لیکن ایک ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح، خدا کا اکلوتا بیٹا، اس کا مجسم کلام ہے، جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب این گناہ کرتے ہوئے عورت پکڑی گئی، اس پر بھی فتویٰ لگا دیا گیا اسے سنگسار کر دیا جائے۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس نے بتایا کہ میری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا، میں پاک ہوں، میں پوتر ہوں اور میں خدا کی مرضی کے مطابق ہوں۔ جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، کاہن بھی موجود تھے، سردار بھی موجود تھے، ہر طبقے کے لوگوں نے پتھر اٹھا رکھے تھے، اور اس کا سامنا میرے آقا سے ہو جاتا ہے، اور میرے آقا نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ کیا لکھا؟ کسی کو یاد ہے اس نے کیا لکھا زمین پر؟ اس کو وہ پتھر مارے جس کی اپنی زندگی میں کوئی گناہ، کیا وہاں کوئی ٹھہر سکا؟ کیا کوئی وہاں بچ سکا؟ کتنے وہاں پر موجود تھے؟ ان میں سے کتنے کھڑے رہے وہاں پر؟ کتنے کھڑے تھے؟ ایک بھی
کی اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. اور وہ اسے کہتا ہے جا بیٹی تیرے گناہ معاف کرنے کی قدرت میرے آقا کے علاوہ کسی نبی، کسی برگزیدہ، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اس نے کہا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کر. آج وہ خدا کا برہ، انسان بروں کو لاتے تھے، خرید کر لاتے، ان کا مول ادا کرتے، ان کی قیمت ادا کرتے، لیکن آج میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ خدا کا برہ جو سارے گناہوں کے، جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے خود ہی، اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دیے. اور وہ ایسی موت مارا گیا کہ انسان دھنگ رہ گیا. اس کا کوئی حسن و جمال باقی نہ رہا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ انسانوں جیسا رہا ہی نہیں تھا. کیوں ایسا ہوا؟ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ایک اماں جی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اماں جی نہیں، بہت سارے سمجھدار لوگ بھی یہی سمجھتے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ یسوع مسیح نو سولی کیوں چاڑیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی تو کوئی قصور ہونا ہی ہے نا، ایویں تو نہیں اگلے پھڑ کے چاڑ دیتا. ہم بھی آج اگر بدیوں سے باز، اپنی مرضی سے اپنا ہمارا لائف سٹائل ہے، تو کیا ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے مارا گیا، اس کا چہرہ میرے لیے بگڑ گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا میری وجہ سے، اس کو مصلوب کیا گیا میری وجہ سے، اس کی پسلی کے اندر نیزہ لگایا گیا تھا میری وجہ سے، اس کا خون بہایا گیا میری وجہ سے، اس کو تماچے مارے گئے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کو تھپڑ مارے گئے، اس کا مذاق اڑایا گیا، اسے ذلیل و خوار کیا گیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. میں کہوں گا میرے لیے. جب ہم دوسرے کو کہتے رہیں گے ہم اس چھتری کے نیچے، اس امبریلے کے نیچے نہیں آ سکتے، خود کو کہنا پڑے گا میرے لیے. پھر ہم اس حقیقت کو جان سکیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، کس کے لیے؟ یہ جو ظلم ہوا، یہ جو لعنتی موت اس کو مارا گیا، کس کے لیے؟ بلند آواز سے کہے، کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں میرے لیے. کیونکہ اگر یہ میرا بوجھ میرا آقا، میرا منجی، میرا خداوند نہ اٹھاتا تو میں نہیں اٹھا سکتا تھا. اس نے ہمیں نام دے دیا، اس نے ہمیں چن لیا، اور پھر سے جہاں سے ہم نکالے گئے، جہاں سے ہم جلا وطن ہو گئے تھے، کلمات کے اندر جب ہم چھٹا کلمہ دیکھتے ہیں تو اس وقت
ہم ایک حقیقت ہمارے سامنے کھلتی ہے، جب وہ اپنی جان دیتا ہے تو ایک واقعہ اور ہوتا ہے، کوئی چیز پھٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیکل کا پردہ کہاں سے کہاں تک پھٹ گیا؟ اوپر سے نیچے اوپر کون ہے؟ اوپر کون ہے؟ نیچے کون ہے؟ اور پردہ کہاں تک پھٹا؟ اب کوئی دھندلا پن دکھائی دیتا ہے؟ جہاں میں رہوں گا وہاں تم بھی رہو گے۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، باپ کی مرضی پوری ہوئی اور انسان کی نجات کا کام تمام ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج شام ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، خدا کو نہیں پہچان پائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، پھر ہم سجدے میں بھی جائیں گے، پھر ہم رونا بھی شروع کر دیں گے، پھر آنسو بھی بہیں گے، پھر ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی اس کے لائق کر پائیں گے پاک روح کے وسیلہ سے، تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں۔ خدا ہم سب کو آج اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں گے اور غور کریں گے آج کے دن کے بارے میں کہ یسوع نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیوں؟ یسوع لعنتی موت مارا گیا کیوں؟ اس کے دکھوں پر ہم جو اس نے اٹھائے ہیں غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ دعا مانگیں گے۔ اور اس سنے ہوئے کلام کے لیے خداوند کا شکر کریں، اس کے بہائے گئے لہو کے لیے جو صلیب سے بہہ گیا۔ میں رابط سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور شکر گزاری کریں مسیح کی اس عظیم قربانی کی جو اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے دی، تاکہ عدن سے نکلا ہوا انسان واپس آ جائے۔ آئے ہم سب خدا ان کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، شکر گزاری کریں گے۔ اے باپ، ہم یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خداوند، اگر تیرا بیٹا یسوع مسیح ہماری خاطر سولی پر نہ چڑھتا، اپنی جان نہ دیتا، تو ہم کبھی بھی اے خداوند پاک اس نجات کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ پا سکتے۔ اے خداوند یسوع، تیرے بہائے گئے لہو کے لیے اور تیرے اس بڑے کفارے کے لیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدا تو نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا، اے خدا پاک، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے باپ، ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو تیرے بیٹے پر امان لانے کے وسیلہ سے ہم نے پائی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے یسوع، تیرے بہائے گئے لہو کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرے اے خداوند پاک مار کھانے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اے خداوند ہمیں فضل دے کہ یہ نجات ہم میں قائم رہے اور ہم اپنی زندگی کے آخری دم تک اے خداوند اس نجات سے کبھی بھی منکر نہ ہو، بلکہ تیرا نام ہماری زندگیوں سے جد و جلال پاتا رہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔